تو ناظرین میرے پاس ایک لیپ ٹاپ موجود تھا جو میں استعمال نہیں کر رہا تھا. میں نے سوچا کیوں نہ یہ لیپ ٹاپ OLX پر لگا کر میں سیل کر دوں. پھر میں نے لیپ ٹاپ کی اچھی سی پکچرز کیپچر کی, OLX پر لیپ ٹاپ کے حوالے سے ڈسکرپشن لکھی اور اپنے واٹس ایپ نمبر کے ساتھ ایڈ پوسٹ کر دیا. میں نے لیپ ٹاپ کی قیمت تقریباً 75,000 روپے لکھی تھی. یہ مارکیٹ ریٹ سے کچھ زیادہ تھی, لیکن مجھے اندازہ تھا کہ جس نے بھی لیپ ٹاپ خریدنا ہوگا وہ بارگیننگ کر کے مارکیٹ ریٹ پر مجھ سے لے لے گا. اسی طرح 2-3 لوکل شہر کے بندوں نے میرے سے رابطہ کیا اور لیپ ٹاپ کی فائنل پرائس اور کنڈیشن کے بارے میں معلومات حاصل کی, لیکن ان سے میری ڈیل نہیں بن سکی. ایڈ پوسٹنگ کے تقریباً 3 دن گزر جانے کے بعد میرے واٹس ایپ نمبر پر ایک انٹرنیشنل نمبر سے میسج آتا ہے, بیٹا آپ نے جو یہ لیپ ٹاپ OLX پر بیچنے کے لیے لگایا ہے کیا یہ مل سکتا ہے؟ میں نے بولا انکل یہ لیپ ٹاپ پاکستان میں تو اویلیبل ہے, لیکن مجھے آپ کا نمبر باہر کے ملک کا لگ رہا ہے. تو انکل کا جواب ہے جی بیٹا میں یہ لیپ ٹاپ پاکستان میں اپنے کزن کے لیے لے رہا ہوں جسے میں نے سرپرائز گفٹ دینا ہے. جس پر میں نے کہا انکل یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو دوستوں میری اور انکل کی بات چیت انگلش میں ہو رہی ہے اور آپ اس کے اسکرین شاٹس دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد انکل نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انکل نے پوچھا اس لیپ ٹاپ کی قیمت کتنی ہے؟ میں نے بولا انکل آپ کو لیپ ٹاپ کی قیمت پاکستانی روپیز میں بتاؤں یا ڈالرز میں بتاؤں؟ تو انکل کا جواب آیا کہ مجھے آپ پاکستانی روپیز میں بتائیں. میں نے بولا اس لیپ ٹاپ کی قیمت 72,000 روپے ہے. انکل کا آگے سے جواب آیا اوکے بیٹا. پھر انکل نے اس بات کا دوبارہ ذکر کیا کہ میں نے اس لیپ ٹاپ کو اپنے کزن کو پاکستان میں سرپرائز گفٹ دینا ہے. میں نے دل میں سوچا کہ معاملہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو انکل کو کال کر لیتا ہوں. میں نے انکل سے پوچھا آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ تو آگے سے ان کا جواب آیا کہ ابھی میں مصروف ہوں. تو میں نے کہا اتنی دیر میں آپ کو لیپ ٹاپ کی کچھ تصویریں سینڈ کر دیتا ہوں. اس کے بعد میں نے لیپ ٹاپ کی کچھ پکچرز سینڈ کر دی اور انکل کا آگے سے جواب آیا کہ لیپ ٹاپ کے ساتھ کون کون سی ایکسیسریز ہیں. میں نے کہا انکل اس کے ساتھ صرف آپ کو چارجر ملے گا. اس کے بعد انکل کا جواب آیا اگر میں آپ پہ مکمل اعتماد کر کے آپ کو پیسے بھجوا دیتا ہوں تو کیا آپ اس لیپ ٹاپ کو میرے کزن کو بھیج دو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں انکل میں لیپ ٹاپ ضرور بھیجوں گا. اس کے بعد میں نے انکل سے پوچھا کہ آپ نے یہ لیپ ٹاپ کس شہر میں بھجوانا ہے؟ تو انہوں نے بولا میں نے کراچی میں بھجوانا ہے. میں نے انکل سے کہا کہ انکل میں پنجاب میں رہتا ہوں اور کراچی ایک الگ صوبہ بنتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈیلیوری چارجز دینے ہوں گے. انکل نے بولا میں ڈیلیوری چارجز بالکل دوں گا. پھر میں نے انکل سے بولا آپ میری اپنے کزن سے بات کروا دیں تاکہ میں اسے پراپر ایڈریس اور لوکیشن لے لوں تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو انکل نے بولا بیٹا آپ پریشان بالکل بھی نہ ہو, میں اپنے کزن کو بتانا ہی نہیں چاہتا کہ میں اس کے لیے ایک سرپرائز گفٹ خرید رہا ہوں. پھر انکل نے پوچھا کہ آپ بینک ٹرانسفر ایکسپٹ کر لو گے؟ میں نے کہا میں بینک ٹرانسفر ایکسپٹ کر لوں گا لیکن آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. اس کے بعد میں نے انکل کو کچھ آن لائن پیمنٹ سروسز کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ یہ استعمال کر لیں گے تو آپ کے کم چارجز لگیں گے. انکل کا جواب آیا کہ میں کل بینک جا کر آپ کو پیمنٹ ٹرانسفر کر دوں گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, بینک ٹرانسفر ڈن ہو گیا. پھر میں نے کہا انکل آپ ڈیلیوری چارجز کتنے دیں گے؟ میں نے یہ لیپ ٹاپ دوسرے شہر بھیجنا ہے. انکل نے کہا میں ڈیلیوری چارجز 3,000 روپے بھیجوں گا. میں نے کہا بہت شکریہ انکل. آخر میں نے انکل سے پھر بولا کہ آپ ایک دفعہ میرے سے کال پہ بات کر لیں تاکہ ساری ڈسکشن ایک دفعہ کلیئر ہو جائے, اس سے پہلے ہم ڈیل کلوز کریں اور بعد میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو. انکل کا جواب آیا ٹھیک ہے بیٹا. میں نے کہا انکل آپ کو ابھی کال کروں یا بعد میں؟ انکل نے کہا بعد میں کال کرنا. میں نے پوچھا کتنی دیر تک آپ کو کال کر لوں؟ تو انہوں نے کہا آپ تقریباً 30 منٹ بعد مجھے کال کر لینا. اب یہ ساری کنورسیشن میں بہت رسپیکٹ والے طریقے سے کر رہا تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ باہر کے ملک کے لوگ ٹائم کے بہت پابند ہوتے ہیں, اس لیے میں احتراماً جو ہے یہ انکل سے پوچھ رہا تھا. تقریباً 30 منٹ بعد میں نے جب انکل کو کال کی تو میری ان سے بات ہو گئی. کال پر میری انکل سے وہی باتیں ہوئی جو میسیجز پر ہوئی تھی. اس کے علاوہ انکل نے مجھے کیا کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات انکل نے یہ کہی کہ میں کینیڈا سے ہوں اور دوسری بات یہ کہ آپ مجھے لیپ ٹاپ کی ویڈیو بنا کر بھی سینڈ کر دیں. اسی طرح میں نے لیپ ٹاپ کی ویڈیوز بنا کر بھی انکل کو سینڈ کر دی. اس کے بعد میں نے انکل سے یہ کہا کہ آپ کی پیمنٹ ٹرانسفر کے 1-2 دن بعد میں آپ کو لیپ ٹاپ سینڈ کر دوں گا. آگے سے ان کا جواب آیا کہ آپ نے کل صبح ہی لیپ ٹاپ مجھے سینڈ کر دینا ہے. میں نے کہا مجھے جیسے ہی آپ کی طرف سے پیمنٹ کنفرم ہوگی میں کوریئر سروس کے دفتر پہنچ جاؤں گا. تو دوستوں یہاں تک ساری چیٹ پڑھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ مجھے بہت اچھی ڈیل مل رہی ہے اور قسمت میری کتنی اچھی ہے کہ ایک باہر کا امیر پاکستانی میرے سے لیپ ٹاپ خرید کر اپنے کزن کو سرپرائز گفٹ دینا چاہتا ہے. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. شروع والے میسج سے لے کر آخری میسج تک میرے ساتھ فراڈ ہوتا رہا اور میرا ٹائم ضائع کیا جاتا رہا. لیکن اللہ کے فضل سے مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا اور میں نے یہ ساری چیٹ فیس بک گروپس میں پوسٹ کی. اس کے بعد کافی زیادہ دوستوں نے میری مدد کی اور مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی یہ فراڈ ہو چکا ہے. اس کے فوری بعد میں نے OLX اور واٹس ایپ پر اس نمبر کی رپورٹ کر کے اسے بلاک کر دیا. تو ناظرین فرض کریں کوئی اس فراڈ کا شکار ہو جاتا ہے تو اسے اگلے دن کیسا میسج آتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. فراڈ کرنے والا شخص آپ سے آپ کا ای میل مانگتا ہے اور اگلے ہی دن آپ کو ایک میل آتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے OLX پر کچھ بیچا ہے اور اس کی پیمنٹ بینک والوں نے ہولڈ کر لی ہے اور جب تک آپ یہ پارسل سینڈ نہیں کریں گے آپ کی پیمنٹ ریلیز نہیں کی جائے گی. اور سادہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے اور پارسل سینڈ کر دیتے ہیں اور بعد میں انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو دوستو آپ لوگوں کے ساتھ یہ سارا واقعہ تفصیل
تفصیل سے شیئر کرنے کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیا جائے، بلکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ فراڈ کرنے والے لوگ آپ کو کیسے کیسے طریقوں سے بیوقوف بناتے ہیں۔ اب آپ ایک اور چیز پر غور کریں کہ فراڈ کرنے والے شخص نے اپنا نام اور پروفائل پکچر بڑی سوچ سمجھ کے استعمال کی ہے تاکہ شک کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کا واٹس ایپ نمبر فیک ہوتا ہے، ان کا OLX اکاؤنٹ فیک ہوتا ہے، اور یہ جو ای میل بھیجتے ہیں وہ بھی فیک ہوتی ہے، اور آپ انہیں ٹریس بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے اکاؤنٹس استعمال کرتے ہیں۔